اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب تذکرے اور صحبتیں میں سے ایک نئی شخصیت کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی شخصیت ہیں حضرت بایزید بستامی رضی اللہ عنہ۔ انہی میں سے ابو یزید طیفور بن عیسیٰ بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے دادا پہلے مجوسی تھے، پھر اسلام قبول کر لیا۔ یہ تین بھائی تھے، آدم، طیفور اور علی۔ تینوں عابد و زاہد تھے۔ ان میں سے بایزید سب سے جلیل القدر تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی وفات 261 ہجری میں ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی وفات 234 ہجری میں ہوئی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ مکتب میں داخل ہوئے اور آپ نے سورہ لقمان کی یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ کہ تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی۔ اس وقت اپنی والدہ سے آ کر فرمایا کہ مجھ سے دو ہستیوں کا شکر بیک وقت ادا نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ مجھے خدا سے طلب کر لیں تاکہ میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں، یا پھر خدا کے سپرد کر دیں تاکہ اس کے شکر میں مشغول ہو جاؤں۔ والدہ نے فرمایا کہ میں اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر تجھے خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ شام کی جانب نکل گئے اور وہیں ذکر و شغل کو جزو حیات بنا لیا اور مکمل 3 سال تک شام کے میدانوں اور صحراؤں میں زندگی گزار دی، اور اس عرصہ میں یاد الہی کی وجہ سے کھانا پینا سب ترک کر دیا، بلکہ 117 مشائخ سے نیاز حاصل کر کے ان کے فیوز سے سیراب ہوئے۔ انہی مشائخ میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ ایک مرتبہ آپ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھے تو انہوں نے فرمایا، اے بایزید، فلاں طاق میں جو کتاب رکھی ہے وہ اٹھا لاؤ۔ آپ نے دریافت کیا، وہ طاق کس جگہ ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اتنا عرصہ رہنے کے بعد بھی تم نے طاق نہیں دیکھا؟ آپ نے عرض کیا کہ طاق تو کجا، میں نے تو آپ کے روبرو کبھی سر بھی نہیں اٹھایا۔ اس وقت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اب تم مکمل ہو چکے ہو، لہٰذا بستام واپس چلے جاؤ۔ ایک مقام پر آپ کسی بزرگ سے نیاز حاصل کرنے پہنچے تو جس وقت آپ ان کے نزدیک ہو گئے تو دیکھا کہ انہوں نے قبلہ کی جانب تھوک دیا۔ یہ دیکھ کر آپ ملاقات کیے بغیر واپس آ گئے اور فرمایا کہ اگر وہ بزرگ طریقت کے درجوں کو جانتا تو شریعت کے منافی کام نہ کرتا۔ آپ کے ادب کا یہ عالم تھا کہ مسجد جاتے وقت راستے میں بھی نہ تھوکتے۔ سفر حج میں چند قدموں کے بعد آپ نماز ادا کرتے ہوئے فرماتے کہ بیت اللہ دنیاوی بادشاہوں کا دربار نہیں جہاں ایک دم پہنچ جائے۔ اس طرح آپ پورے 12 سال میں مکہ معظمہ پہنچے۔ ایک مرتبہ راہ میں کتا ملا تو آپ نے دامن سمیٹ لیا، جس پر کتے نے عرض کیا کہ آپ نے دامن کیوں بچایا؟ اس لیے کہ اگر میں بھیگا ہوا نہیں ہوں تو مجھ سے ناپاکی کا خطرہ نہیں، اور اگر بھیگا ہوا ہوتا تو آپ اپنے کپڑے پاک کر سکتے تھے۔ لیکن یہ تکبر جس کا آپ نے مظاہرہ فرمایا، یہ تو 7 سمندروں کے پانی سے بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا، تو سچ کہتا ہے، اس لیے کہ تیرا تو ظاہر نجس ہے اور میرا باطن، لہٰذا ہم دونوں کو ایک ساتھ رہنا چاہیے تاکہ کچھ پاکیزگی میرے باطن کو بھی حاصل ہو جائے۔ لیکن کتے نے کہا کہ ہم دونوں کا ساتھ رہنا ممکن نہیں، کیونکہ میں مردود ہوں اور آپ مقبول بارگاہ۔ دوسرا یہ کہ میں دوسرے دن کے لیے ایک ہڈی بھی جمع نہیں کرتا اور آپ سال بھر کا غلہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صد حیف، جب میں کتے کے ہمراہ رہنے کے بھی قابل نہیں تو پھر خدا کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اور پاک ہے وہ اللہ جو بدترین مخلوق کی باتوں سے بہترین مخلوق کو درس عبرت دیتا ہے۔ امام احمد حضرویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں جمال خداوندی سے میں مشرف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب تو مجھ سے اپنی ضروریات کی چیزیں طلب کرتے ہو، لیکن بایزید ہم سے صرف ہمیں مانگتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت و خدمت تو بہت ہے، لیکن اگر تو ہماری ملاقات کا متمنی ہے تو بارگاہ میں وہ شفاعت کے لیے بھیج جو ہمارے خزانے میں نہ ہو۔ آپ نے سوال کیا کہ وہ کون سی شے ہے؟ فرمایا گیا کہ عجز و انکساری اور ذلت و غم حاصل کر، کیونکہ ہمارا خزانہ ان چیزوں سے خالی ہے اور ان کو حاصل کرنے والے ہمارا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ ایک دانہ معرفت میں جو لذت ہے وہ جنت کی نعمتوں میں کہاں، اور پھر فرمایا کہ خدا کی یاد میں فنا ہو جانا زندہ جاوید ہو جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کا طالب آخرت کی جانب متوجہ نہیں ہوتا، اور خدا سے محبت کرنے والا اپنی محبت کی بنا پر خدا ہی کی طرح یکتا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پوری زندگی میں مجھ سے ایک نیک کام بھی ہو جاتا تو میں خوف زدہ نہ رہتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا خواہش رکھتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ جو میرے لائق ہو۔ فرمایا گیا کہ خود کو چھوڑ کر چلے آؤ۔ حضرت بایزید سے ان کی ابتدا اور زہد کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ زہد کی کوئی منزل نہیں۔ میں نے عرض کیا کیوں؟ تو فرمایا اس لیے کہ میں صرف 3 دن تک زہد میں رہا، جب چوتھا دن ہوا تو میں اس سے نکل آیا۔ پہلے دن میں نے دنیا و ما فیہا سے زہد کیا، دوسرے دن آخرت اور ما فیہا سے زہد کیا، تیسرے دن اللہ کے ما سوا سے زہد کیا، اور جب چوتھا دن ہوا تو اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہا اور میں دیوانہ وار پھرنے لگا۔ اچانک ہاتف کی آواز سنائی دی، اے بایزید، تو ہمارے ساتھ رہنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ میں نے کہا میں یہی تو چاہتا ہوں۔ پھر ایک کہنے والے کو سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ تو نے اپنا مقصد پا لیا ہے۔ امی البسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے حکایت کی، فرماتے ہیں کہ ایک رات بایزید ایک سرائے کی دیوار پر اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے گئے، مگر صبح تک کوئی ذکر نہ کر سکے۔ میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ بچپن میں ایک لفظ میری زبان پر جاری ہو گیا تھا، وہ یاد آ گیا تھا، اس لیے شرم آئی کہ اسی زبان سے اللہ کی یاد کروں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔